اب سورہ زخرف آ رہی ہے، یہ سورہ زخرف اور اس کے بعد سورہ دخان ہے، یہ بھی ایک بہت حسین جوڑے کی شکل میں ہے، اور دونوں جو ہے شروع ہوئی ہیں حامیم والکتاب المبین، اگلی سورت بھی سورہ دخان بھی، اور دونوں میں ایک اور شے جو قدر مشترک ہے کہ اس قرآن کا ام الکتاب میں ہونا وہ اس سورت میں ہے، اور اس کا پھر لیلہ مبارکہ میں نازل ہونا وہ سورہ دخان کے شروع میں ہے، تو یہ بھی ان دونوں کے اندر یہ ایک معنوی نسبت ہے، کمپلیمنٹری۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی کہ جو بالکل واضح ہے، اور یہاں پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں جواب قسم یا مقسم علیہ جس کو کہتے ہیں وہ یہاں محذوف ہے، انک لمن المرسلین، یہ کتاب گواہ ہے اس پر، یہ آپ کا معجزہ ہے اور یہ ثبوت ہے آپ کی رسالت کا۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب واضح کی، کتاب جو واضح ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہ ہے یہ کتاب مبین کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی تاکہ تم سوچ سکو، غور کر سکو، سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ تو ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے، اصل قرآن وہاں ہے، یہ تو قرآن کی مصدقہ نقول ہیں جو ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر اتار دیا، اور ابھی اس کی مصدقہ نقول ہیں جو آپ کے پاس ہیں، اصل میں قرآن تو وہاں ہے۔ انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، وہ تو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، علی ہے، بہت بلند و بالا اور حکیم حکمت والی۔ اسی کو کہیں کہا ہے کتاب مکنون سورہ واقعہ میں، چھپی ہوئی کتاب، اسی کو کہا ہے لوح محفوظ، کہ یہ لوح محفوظ کے اندر ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا ہم اپنے اس ذکر کو، اپنی اس یاد دہانی کو، اس قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے، ہم تمہاری طرف سے اس کا رخ پھیر دیتے اس لیے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، ناقدرے ہو؟ ہم نے تمہارے لیے ذکر نازل کیا اور تم اس سے روگردانی کر رہے ہو، تو کیا ہم اس کے رخ کو پھیر دیں؟ نہیں، ابھی ہم تمہیں مہلت دیں گے، اور یہ کتاب ابھی تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پچھلوں میں بھی، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر یہ کہ وہ اس سے ٹھٹائی کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور پھر ہم نے جو ان سے بہت زیادہ زور آور تھے، جن کی پکڑ بڑی مضبوط تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ جو قریش ہے، وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پچھلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں، ان کی حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو وہ لازماً کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس ہستی نے جو العزیز ہے، الحلیم، علیم ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستہ پاؤ اور ہدایت پاؤ اور اپنی منزل مقصود تک پہنچو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ کہ جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، فانشرنا بہ بلدۃ میتا، تو مردہ زمین کو ہم نے اٹھا کر کھڑا کر دیا اور اس کے اندر پھر زندگی کے آثار پھیلا دیے۔ کذالک تخرجون، ایسے ہی ایک روز تمہیں بھی نکال لیا جائے گا۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ کہ جس نے بنائے ہیں تمام مخلوقات کے جوڑے، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں بھی اور چوپائے بھی جن پر کہ تم سواری کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کے اس انعام کا ذکر کرو اور اس کو یاد کرو، اذ استویتم علیہ، جب کہ تم جم کر اس پر بیٹھ جاؤ، وتقولوا، اور کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ان حیوانات کو، ان چیزوں کو، ان سواریوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا، ہمارے بش میں کر دیا، ہمارے تابع کر دیا، اور ہم تو ان کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔